اللہ بخیلی عام ہو جائے گا. اچھا ایک صاحب کو ابھی دیکھا میں نے, یہ ابھی حال ہی کی بات بتا رہا ہوں, عالم ہے, عالم دنیا کو ایک شاعر ناشر پڑھ رہا جیب سے بہت سارا نکالا ایسے کر کے 20,000 روپیہ لگا, اور اسی جلسے میں اعلان ہوا کہ حبیبی مسجد بنانی ہے, کون دے گا پیسہ؟ بڑی مشکل سے وہ جس نے 20,000 دیا تھا نا شاعر کو, 1,000 نکلا اس کی جیب سے. یہ عالم یہی سمجھنے والی بات ہے. should be noted this point. اسے پتا ہی نہیں ہے کہ عالم میں علم اس کو کہتے ہیں, ضرورت کس چیز کی ہے, اسے کیا کرنا چاہیے, اور وہ عالم میں کر کیا رہا ہے. بہت سارے آپ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو غوث اعظم کے نام سے میری طرف سے 3 بڑے, میری طرف سے میں اکیلا پے کروں, ٹھیک ہے, مگر وہ 2-3 کروڑ گھوٹالہ کر بیٹھا, کوئی سمجھ نہیں. وہ 2-3 کروڑ واپس کرنا پڑے گا بھائی صاحب. یہ 2-3 بڑے نہیں, 50 بڑے کر گئے. وہ 3 کروڑ جو پڑوسی کا, بلکہ 3 کروڑ نے 3 روپیہ بھی دیا ہے آپ نے, اس کا کفارہ یہ نہیں کر سکتا. ہزاروں لوگوں کو آپ گیارہویں شریف کا کھانا کھلائے, مگر وہ جو پڑوسی کا 3 روپیہ آپ نے دبایا یا 2 انچ زمین دبائی ہے, جب تک وہ دیں گے نہیں تب تک آپ کا کفارہ نہیں ہونے والا. وہ جو شاعروں کو ایسے دیا وہ مستحب تھا, اور یہ جو مدرسہ اور مسجد کا اعلان ہوا تھا, اگر وہاں ضرورت ہو تو یہ فرض ہو جاتا, اس میں تعاون کرنا فرض ہو جاتا ہے. فرض اور مستحب میں فرق ہی نہیں سمجھنا. عالم تو نے مجھ کو گالی دیا, میں بھی تجھے گالی دیا, اور جا تیرے سے بات ہی نہیں کریں, قطع رحمی. یا عالم, اسلام یہ بولتا ہے کہ اگر کوئی آپ سے گالی دے کے دور ہو رہا ہے تو آپ دعا دے کے اس کے قریب ہو جائیں. دعا دے کے عالم یہ ہے کہ گالی کے بدلے گالی دے کے الگ ہو جاتا ہے, اور علم یہ ہے کہ دعا دے گالی کے بدلے. وہ قطع رحمی کرنا چاہتا, آپ صلہ رحمی کریں. بات میں کچھ گالیاں جو میں بولوں گا نہیں, مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے. یہ منبر رسول ہے, یاد رکھیے گا. منبر رسول سے نقلن بھی کچھ باتیں نہیں بولنی چاہیے, اصلاً نہیں, نقلن بھی, نقل کے طور پر بھی کچھ گالی نہیں بولنی چاہیے. میں دینا نہیں چاہتا, میں بولنا نہیں چاہتا, مگر یہ کہوں گا باتوں میں گالی دینا مارکیٹ میں بہت عام ہو چکا ہے. بلکہ کچھ لوگ منبر رسول سے بھی دینا شروع کرتے ہیں. یاد رکھیے گا, یہ منبر رسول کیوں بول رہا ہوں, جب تک یہ منبر رسول ہیں تب تک یہاں نبی کے نائب ہیں. جس دن یہ منبر رسول ہٹ کر کے یہ نیتاؤں کا اسٹیج بن گیا, اس دن پھر یاد رکھیے گا, یہاں سے پھر 1400 سال پہلے مسجد نبوی میں جو نبی کی باتیں, 1400 سال پہلے نبی نے جو باتیں بتائی, پھر اس لیے سے وہ باتیں نہیں ہوئی, پھر وقت کے حساب سے منمانی باتیں ہونے لگ جائے گی. اس لیے اسٹیج پر کبھی بھی فاسق و فاجر کو نہیں بیٹھنا چاہیے, احترام چاہیے اسے. اپنے اسٹیج کو نیتا سے پاک رکھیں, اپنی مسجد کے ممبر اور مصلی کو نیتا سے پاک رکھیں. کچھ نااہل لوگ ہیں تو مسجد میں گھسا لیتے ہیں, یہ ایمان نہیں ہے, ایمان نہیں ہے. امام حسین رضی اللہ عنہ صرف اسی بنیاد پر, وہ کافر تھوڑی تھا یزید, کس نے بولا وہ کافر, اس کا کفر تو یوں بھی نہیں جائے گا, فسق بھی جائے نہیں تھا. امیر معاویہ جب تک باحیات تھے رضی اللہ عنہ, مگر اسی بات پر جو وہ شراب پیتا تھا, وہ جواری تھا, وہ کرپٹیڈ تھا, تیرے ہاتھ میں ہاتھ نہیں ڈالا, تجھے تیر تسلیم نہیں, تیری خلافت تسلیم نہیں, مصلی پہ چڑھنے نہیں دیا. اور جس مصلی پہ یزید چڑھا, امام حسین نے وہ مسجد ہی وہ مسجد ہی چھوڑ. آپ اپنی مسجد کو نیتا مصلی کو ہے نیتا سے پاک رکھیے گا. ممبر پہ آج ممبر سے روک کے کل ہو کے وہ ممبر پہ چڑھے گا. اگر آپ چپ رہے تو ممبر پہ چڑھے گا, اسٹیج پہ بھی چڑھے. مجھے یاد ہے میں ایک بار آگرہ میں پورے شہر کا لیڈر اسٹیج پہ بیٹھا ہوا, مسلم لیڈر, مسجد کا ادھیک. میں نے کہا میری تقریر ہو ہی نہیں سکتی جب تک وہ اسٹیج پر. اسٹیج پہ بیٹھنا ہے تو شریعت کی پابندی ہے. اگر ہم یہ بول رہے ہیں
زیادہ سے زیادہ وہ ناراضی ہوگا نا، مصطفیٰ تو خوش ہو جائیں گے، اللہ تو خوش ہوگا، اللہ ناراضی ہوگا. لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ اللہ، لا یمکن ان یرضى کل انسان. آپ کس کو خوش کرنے کی بات کر رہے بھائی صاحب؟ اللہ و رسول کی بات کر رہے، ان کی اس کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کام کریں. تو فحش باتوں میں گالی دینا یہ بھی حرام. مذاق سے جھوٹ بولنا، جیسے بچہ ابو کہاں جا رہے ہیں، بولے آ رہا تمہارے لیے چاکلیٹ لے کر آ رہا اور چاکلیٹ نہیں لایا، یہ حرام ہے. جھوٹ بولا بھول گئے تو حرام نہیں، لیکن پلان میں شامل تھا کہ لانا نہیں ہے، بس یہی نام لے رہا ہوں، یہ حرام ہے. بات میں بھی حرام نہیں ہونا چاہیے. حلال و حرام کا تمیز ختم ہونا یہ عالم ہے. زکات کو لوگ بوجھ اور ٹیکس سمجھنے لگ جائے، یہ عالم ہے. دنیاوی مفاد کے لیے علم حاصل کرے. میں آگے بنوں گا تاکہ تقریر کروں گا تو نذرانہ ملے گا، غلط. یہ نیت ہی بات ہے. میں شاعر بنوں گا نذرانہ ملے گا مجھ کو، اس لیے دارالعلوم مجاہدین میں جا کے پڑھ رہا ہوں، غلط. یہ نیت ہی بات ہے. میں دارالعلوم مجاہدین ملت میں جا کے عالم بنوں گا تاکہ غلام یہ انٹینشن صحیح ہے، یہ نیت صحیح ہے. اس لیے آپ دیکھیے گا دنیا کی کوئی بھی پستک، اسکول کی پستک جا کے کھول کے دیکھیں، اس میں لکھا رہے گا اس میں ٹاپک کیا ہے، بحث کیا ہے، کتاب کا رائٹر کون ہے. اور عالم کی کتاب جا کے کھولے، اس میں یہ لکھا رہتا ہے اس کتاب کو پڑھنے کا مقصد ہی سعادت دارین، دنیا اور آخرت میں بھلائی، پیسہ کمانا نہیں، بھلائی کمانا، نیکی کرنا، ثواب. بیوی کی فرمانبرداری اور ماں کی نافرمانی یہ عالم ہے. I love بیوی کو، ماں مر رہی ہے، کرپٹیڈ ہے، فکری نہیں، کرپٹیڈ. کچھ لوگ تو بہت سمجھنے لگ جاتے ہیں. اچھا یہی وجہ ہے کہ امریکہ میں ایک وہ بھی بولا ہے، اولڈ ہو، آپ کی ماں آپ کو بوجھ لگ رہی نا تو اس میں ایڈمیشن کرا دے، وہ سنبھال لیں. آپ کے باپ کو اس میں ایڈمیشن کرا دے، وہ سنبھال لیں. اولڈ ہو، کچھ فیس بھی لگ سکتی ہے اور نہیں دے سکتے ہیں تو کیپیبل نہیں ہے تو گورنمنٹ پے کرے. یہ عالم اور علم یہ ہے کہ اگر ماں یا باپ یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے میں مل جائے تو ان کی خدمت کرو. جس نے خدمت نہیں کیا، جس نے خدمت کی، اللہ کے خدا سے آواز آتی ہے میری شفاعت تمہارے لیے واجب ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. اللہ اکبر. اور علم، دوستوں سے قربت، والدین سے دوری، گھنٹوں بیٹھے رہیں گے. اور باپ ترس رہا ہے کہ میرا بیٹا بات کر لے کچھ دیر، پیار محبت. میری ماں بات کر لے، اس کی ماں ترس رہی ہے میرا بیٹا کچھ دیر بات کر لے. فون پہ گھنٹوں بات کرتا. الحمدللہ میں باہر رہتا ہوں تو بھی ڈیلی ایک بار دو بار ضرور گھر پہ فون کرتا. اس لیے سجدوں میں شور و غل، قبیلوں پر فاسدوں کی سرداری. میں نے یہ دیکھا ہے گاؤں کا مکھیا وہی ہوتا ہے جو کرپٹیڈ ہوتا ہے. بلکہ میں ہندوستان کی، آپ کی مسجد کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ہندوستان کی 90% مسجدوں کا صدر سیکریٹری خزانچی فاسد ہوتا ہے. اس کی داڑھی نہیں، پینٹ شرٹ والا ہوتا ہے. جبکہ صدر سیکریٹری خزانچی، روئے زمین میں سب سے اچھی جگہ کون سی ہے؟ مسجد. مسجد کو اللہ کا گھر بھی کہا گیا ہے. جب روئے زمین کی سب سے اچھی جگہ مسجد ہے تو محلے کا سب سے اچھا آدمی اس کا صدر سیکریٹری خزانچی ہونا چاہیے. عالم یہ ہے کہ سب سے گھٹیا آدمی ہو. اچھا آپ کا صدر کے لیے بھی الیکشن ہونے لگا، آپ کے یہاں کیا مجھے نہیں معلوم ہے. میری بات اپنے بارے میں مت لیجیے، میری بات ایک خادم اور مبلغ کی حیثیت سے. اگر آپ دائرے میں آ رہے ہیں تو سبحان اللہ، اس کے خلاف میں آ رہے تو آپ اپنی اصلاح کریں. یہ ایک آئینہ ہے، اگر چہرے میں داغ ہو تو آئینہ نہ پھوڑا جائے، داغ کو ہٹایا جائے، داغ کو ہٹایا جائے. مسجدوں کا صدر الیکشن سے ہو رہا ہے، بھائی الیکٹڈ ہو رہا ہے.
सब लोगों ने मिलकर जिसको वोट दिया वही सदर बनेगा। भाई साहब अगर जंगल में सब बंदरों ने मिलकर गधे को वोट दे दे वही राजा बनेगा। तादाद उसकी ज्यादा होगा तो वही राजा बनेगा। ये आलम इल्म ये है अल जमा मा वाफक़ल हक़ व तवफ़। अहले सुन्नत व जमात वो है जो हक़ के साथ है, अगरचे वो अकेले वोट किसी को भी मिले मगर मोहल्ले में जो सबसे अच्छा आदमी हो सदर सेक्रेटरी का जाके उसी को होना चाहिए। उसी को निजाम अच्छा लाना है तो निजाम अच्छा लाना है तो आलम है। लोगों के डर की वजह से उनकी इज्जत की जाए, गाने बजाने के आलात को जायज से बजने लग जाए। म्यूजिक डीजे शादी हो रही तो देखे पहले थोड़ा सा बॉक्स बजता था ना, या पहले ढोल का वजूद हुआ, उससे पहले डफ का वजूद था, फिर धीरे से ढोल आया, उसके बाद में म्यूजिक बॉक्स आने लगा। अब तो पूरा का पूरा ऐसा बॉक्स लगा हुआ है। सिर्फ म्यूजिक सिस्टम का भाड़ा 2-2 लाख 5-5 लाख हो गया। जब उसकी आवाज चालू होती है तो सिर्फ कान नहीं फटते हैं बल्कि दिल फटने के करीब हो जाता है, दिमाग फटने लग जाता है, दिमाग पर उसकी दम पक जाता है। भाई साहब आलम है ये, और इल्म ये है अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। अच्छा मुस्लिम वो है जिसके हाथ आंख कान नाक पांव उसके किसी फेल से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उसके हर काम से दूसरे को फायदा पहुंचता। ये इल्म है, ये इल्म परवाह नहीं करते किसी की, घंटों म्यूजिक में लगे रहते, घंटों डांस करने वाले डांस। अच्छा लड़कों के साथ आपको याद होगा इसमें बूढ़े लोग भी बैठे हैं, 100 साल पहले 50-60 साल पहले डांस के लिए लड़का को लड़की का लिबास पहनाया जाता है, क्योंकि ये बेगैरती की बात, ये तजूज़, ये बेहयाई की कोई औरत नाचना नहीं चाहती। नाचना इतनी बेहयाई और ऐब की बात थी कि कोई औरत मर्दों के सामने नाचना नहीं चाह रही, इसलिए मर्द औरत के लिबास में आता था। अब बाकायदा औरत ट्रेन हो रही है, उसका नाम दे दिया गया डांस। डांस की किस्में कर दी गई और लोग अपनी बेटी को स्कूल में भेजते हैं और डांस का कंपटीशन लेते हैं, डांस का कंपटीशन करवाते, हिस्सा लेते हैं। और अगर बेटी 1 नंबर पे आता है तो फख्र करता, मुस्लिम फख्र करता, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन मेरी बेटी डांस में जीत गई। भाई साहब डांस में जीती या बेहयाई में जीती? वो बेगैरती में जीती है, वो ज़िना के पहले स्टेज पे कदम रख चुकी है, और ये जिसके जिम्मेदार आप हैं वो कितने अच्छे लोग थे, कितना अच्छा था। ये आलम और इल्म ये है जिसका आंचल न देखा महो महल में उस विदाई नज़ाकत पे लाखों सलाम। चांद सूरज में भी हज़रत फातिमा ज़हरा का चेहरा नहीं देखा, चांद सूरज। ये इल्म है। ऐसा जमाना कि सुबह को मुस्लिम शाम को काफिर, शाम को मुस्लिम सुबह को काफिर, कहीं कहीं पर मस्जिदों को सजाने लग जाएंगे। शब बारात में खुशबूसान 1 लाख की सजावट, किसने बताया? जायज होना मुस्तहब होना एक अलग की बात है, लेकिन ये जो आप सजा रहे हैं मस्जिद, तो ये सजाने वाले कौन लोग? जो शब बारात में आके नफल पढ़ते हैं। शबे बारात में आगे नमाज पढ़ना न फर्ज है न वाजिब, वो मुस्तहब में आता, मुस्तहब में। और वो जो आपने फजर में अजान के टाइम सो रहे थे, वो फजर की अजान थी फर्ज नमाज की, जोहर फर्ज थी, असर फर्ज थी, वो 5 वक्त की फर्ज नमाज थी, उसमें साल भर फर्ज नहीं करता, और शबे बारात में आके सजाने लग जाता है। अच्छा उसी से कहे कि इमाम साहब अच्छा वाला लाना है, तनख्वाह अच्छी होनी चाहिए, 50,000 इमाम साहब की तनख्वाह, आप उस इमाम साहब अच्छा इमाम साहब लाए, आप दीजिए पैसा, वो नहीं निकालेगा। शबे बारात में सजाने के लिए 40-50 हजार दे दे, तनख्वाह के लिए 50,000 रुपया साल में एक बार भी नहीं निकले। अब मेरा कहना यह है कि क्या मस्जिद की सजावट से जटनी की जहालत का खात्मा होगा? नहीं। अगर मस्जिद को सजाना है तो सजदा, मस्जिद को सजाना है तो इमाम से सजाना, मस्जिद को सजाना है तो फजर में भी आए, ज़ोहर में भी आए, असर में भी आए, मगरिब में भी आए, इशा में भी आए। अगर मिंबरों मेहराब लकड़ी खजूर की शाख तना के बने हुए हो, खजूर की लकड़ियों से बने हुए हो, और इमाम इमामुल अंबिया हो, तो उस मस्जिद के मुफ्ती कहीं अबू बकर होते हैं, कहीं
اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد ماشاءاللہ زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ فاتحہ کرانا بھی حرام ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ عرس منانا بھی حرام ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ قرآن خوانی کرانا حرام ہے۔ ایصال ثواب برحق ہے۔ شب برات میں جو ہم مرحوم کے پاس جاتے ہیں تو ایک فرق باطلہ کا کہنا ہے کہ مر گیا مرحوم فاتحہ نہ درود، وہاں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، پورا پورا قرآن پڑھ لو۔ بھلا ایسے مومنٹ پر آپ کو علم عالم یہ ہے کہ ایک طبقہ بولنا نہیں جانا چاہیے، علم یہ ہے کہ ایک صحابی ہے جن کا نام ہے سعد، حضرت سعد پہنچے یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو چکا ہے، میں کیا کروں، کچھ آپ بتا دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دیا اور یہ کہا تم کنواں اپنی ماں کے ایصال ثواب کے لیے کر دو۔ پیارے مصطفیٰ نے فرمایا یہ کنواں سعد کی ماں کے ایصال ثواب کے لیے ہے۔ پتہ یہ چلا یہ جو کچھ فرقے باطلہ وہابی دیوبندی اہل حدیث غیر مقلد انجینئر مرزا کے فوق ذاکر نائک کی ناجائز اولاد کرسچن مشنری کے پروردہ یہ جو بولتے ہیں ایصال ثواب باطل 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 نہیں نہیں باطل تو دور ہے، تیرا باپ ہے، تیرا نامہ ہے، تیرا سسٹم تیرا فیل ہے، تو ڈسکنیکٹ ہے، مصطفیٰ سے رشتہ جوڑا نہیں۔ عالم یہ ہے کہ تو اسے باطل بولتا، مگر علم مصطفیٰ یہ ہے کہ اگر مرحوم قبر میں ہو اور اس کا بچہ مسجد میں آ کے حبیبی مسجد میں مولانا عبد الواحد کے سامنے ثانوی علم پڑھ کرے اور پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تصویر کی برکت سے مسجد میں الہیہ جا رہی ہے۔ فرشتہ جس کا بچہ مجھے رحمان کہے مجھے رحیم کہے، میری مسجد یہ جا رہی ہے جو اس کے باپ کے سر سے عذاب کو سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ اور علم اس لیے یہ جو عالم میں ہو رہا ہے یہ کچھ جاننے کے لیے کیا کرنا ہوگا آپ کو؟ میری تقریر ختم ہونے والی ہے، علم حاصل کرنا ہوگا۔ بتایا نا عالم یہ علم سے بنا۔ اب علم کو گا گا چا چا جا جا یا ڈا 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 نا پا پا با با ما یا را لا الہ آخر یہ بی سی ڈی والا یہ بول رہا کہ نا ہمارا ایجوکیشن اچھا ہے، الف با تا سا بولتا نا ہمارا ایجوکیشن اچھا ہے۔ یہ تین اپنے یہاں مختلف تین لائن ٹھیک۔ ایک سیمینار ہوا تھا آکسفورڈ، بلکہ آکسفورڈ میں ایک لیکچر ہوا، اس لیکچر میں لیکچرار نے یہ کہا کہ جس ایجوکیشن میں 3 سی ہو وہ ایجوکیشن کا ہوتا۔ 3 سی، پہلا سی کیریکٹر، دوسرا سی کانفیڈنس، تیسرا سی کریٹیو۔ جس ایجوکیشن میں اخلاق ہو، جس ایجوکیشن میں اعتماد ہو، جس ایجوکیشن میں ایجاد ہو، اس کو میں نے کہا ہے کہ جس ایجوکیشن میں 3 الف اخلاق اعتماد اور ایجاد۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے کیا کہا؟ جس ایجوکیشن میں 3 سی ہو، پڑھنے سے انسان اخلاق مند بنے، نئی چیزیں ایجاد کرے اور اعتماد اور یقین۔ اب آئیے ڈاکٹر والے سے پوچھیں یہ تینوں سی تیرے اندر پائی جاتی ہے؟ اے بی سی ڈی والا تو کیا سمجھتا ہے یہ تینوں سی تیرے اندر پائی جاتی ہے؟ اگر آپ بات کریں صرف اور صرف اخلاق کی بات میں، کیریکٹر، یہ بتائیے پوری دنیا میں ابھی اتنی یونیورسٹیز ہے، کیا ایسا کوئی آدمی ملا ہے آپ جس کے اندر کوئی نقص نہ ہو، جس کے اندر کوئی کمی نہ ہو؟ ایسا کوئی ٹیچر ہے، ایسا کوئی وائس چانسلر ہے، ایسا کوئی اسکول اور یونیورسٹی کا فاؤنڈر ہے
اچھا اگر باہر وہ اچھا ہوگا کلاس میں اچھا ہوگا, یہ بھی ہو سکتا ہے کلاس میں اچھا ہو, کلاس سے باہر بھی اچھا ہو. رات میں بیوی کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوگا یہ تو اس کی بیوی بتائے گی. مگر اخلاق مصطفیٰ کا حال یہ ہے کہ راستے میں کھڑے تھے, ایک صحابی نے کہا حضرت میں آ رہا ہوں آپ رکیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 5 گھنٹہ 10 گھنٹہ 20 گھنٹہ 40 گھنٹہ مکمل 3 دن تک وہی کھڑے رہے انتظار کر رہے تھے. اس نے کہا میں آ رہا ہوں تو وہ آئے گا, اگر وہ آئے میں نہ پاؤں تو یہ میرے کیریکٹر کے خلاف ہے. اللہ بتائیے دھرتی پر ایک ایسا آدمی ہو جن کا اخلاق مصطفیٰ کے اخلاق میں بہتر ہو, جس کے بارے میں قرآن نے کہا انک لعلی خلق عظیم, جس کے بارے میں حضرت عائشہ نے جن کے بارے میں کہا کان خلقہ القرآن, نبی کا کیریکٹر کے صحابہ قرآن ہے. یہی محبوب نہیں بلکہ بزنس تو کیا کرتے تھے نبی, یہ ابو بکر سے پوچھ لے, وہ بتائیں گے, عمر بتائیں گے, طلحہ بتائیں گے, عثمان بتائیں گے, علی بتائیں گے, زبیر بتائیں گے, حمزہ بتائیں گے, سعد بتائیں گے, سعید بتائیں گے, ابو عبیدہ بتائیں گے, عبد الرحمن بن عوف بتائیں گے. رات میں نبی کیا کرتے تھے, اگر ایک بیوی ہو تو سیٹ کر کے اس کو جھوٹ پر مائل کیا جا سکتا ہے, اگر 2 بیوی ہو تو اسے بھی جھوٹ پر مطمئن کیا جا سکتا ہے کہ میرے بارے میں کوئی برائی نہیں کرنا. مصطفیٰ کو اختیار دیا, آپ کو 1 بیوی نہیں کرنا ہے, 2 بیوی نہیں کرنا ہے, اتنی بیویاں کرنی ہے کہ خالوں کے بارے میں صحابہ بتائیں گے, تابعین کے بارے میں صحابہ بتائیں گے, خالوں کے بارے میں ازواج مطہرات بتائیں گے, تاکہ آپ کی رات بھی بیوی کے موسم ہو اور دن بھی سورج کی طرح روشن ہو. آپ کو حیرت ہوگی, خود اسلام کے بارے میں آیا, اس کا دن بھی دن ہے اور رات بھی دن ہے. ہمارے علماء جانتے ہیں, آپ لوگ ہو سکتا ہے بعد میں سمجھ میں آئے گا. اسلام وہ سسٹم ہے, یہ وہ علم ہے جس کے یہاں رات ہے ہی نہیں, سورج ڈوبتا ہی نہیں. ازواج مطہرات, تو یہ کیریکٹر والی بات جو بتائی, جس تعلیم کے اندر کیریکٹر ہو. اچھا, ایجوکیشن does not mean teaching people what they don't know. It means educating them to behave as they don't behave. ایجوکیشن نام پڑھنے پڑھانے کا نہیں, ایجوکیشن نام ہے اگر آپ بد اخلاق ہیں تو اخلاق مند بن جائے. یہ ایجوکیشن کا ٹارگٹ یہ ابراہیم لنکن نے بولا, لیکن 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے یہ فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق, میرا وجود ہی ناقص اخلاق کو کامل کرنے کے لیے. سبحان اللہ, مکارم الاخلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں کیا کہہ رہا تھا, جس ایجوکیشن میں 3 چیز, ایک ہو گیا اخلاق, ذرا ان کے نیچے والے کا بھی اخلاق دیکھیں. ایک بڑھیا تھی جو اپاہج, روزانہ حضرت روزانہ ابو بکر صدیق جھاڑو لگا کر, بلکہ حضرت عمر فاروق اعظم جھاڑو لگا کر روزانہ. حضرت ابو بکر صدیق وہ سوچ رہے تھے کہ میں پہلے لگاؤں, مگر جب بھی وہ جاتے تھے جھاڑو لگانے, دیکھتے تھے جھاڑو لگا ہوا, جھاڑو لگا ہوا. چھپکے سے دیکھا یہ لگاتا کون, لگاتا کون. تب دیکھا چھپکے سے آ کر کے حضرت عمر فاروق اعظم لگا کے چلے جا رہے ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم, بلکہ حضرت ابو بکر صدیق لگا کے چلے آ رہے تھے, عمر فاروق اعظم نے چھپکے سے دیکھا. یہ حضرت ابو بکر صدیق جھاڑو لگا کے چلے جا رہے ہیں. اپاہج کے گھر میں جو خلیفہ بنے تھے, آج کا ہے کوئی پی ایم جو اپاہج کے گھر میں خود سے جھاڑو لگا گیا, خود سے. اچھا, اگر پی ایم کے خلاف کچھ بول دے, سی ایم کے خلاف کچھ بول دے, اریسٹ کرو, اتنا مارو کہ دوبارہ بھول جائے, معاذ اللہ کا کھلا دینا. مگر حضرت عمر خلیفہ اور ایک دن تقریر کر رہے لوگ مہر بہت زیادہ رکھ رہے ہو, کیا وجہ ہے تم لوگ مہر کم رکھو. اسٹیج سے نیچے اترے کی ایک عورت کہتی ہے, امیر المومنین یہ کیا تقریر کرنا ہے آپ, قرآن شریف میں آیا وآتیتم احداہما قنطارا,
اور قنطارہ مال کثیر کو کہتے ہیں. قرآن نے تو مہر میں مال کثیر کا ذکر کیا اور آپ کہہ رہے ہیں مہر کم رکھو. حضرت عمر فاروق کیا فوراً رجوع کیا, رک گئے, ہاتھ اٹھائے, اللہم کل احد افقہ من عمر, اے اللہ ہر شخص عمر سے بڑا فقیہ ہو گیا ہے. پھر گئے منبر پر دوبارہ کہا لوگوں میں نے کہا تھا مہر کم رکھو, اب میں اجازت دے رہا ہوں مہر زیادہ رکھو. یہ رجوع کرنا ایک بڑھیا کی بات پر. کون ہے؟ حضرت عمر فاروق اعظم. ایک دن تو یہ کہوں گا آپ کی تقریر ہی نہیں سنوں گا میں, یہ کرتا لمبا کیا کیوں ہے اس کی وجہ بتا. اب جلال میں آ کے جانتے کیا سزا ہے؟ ایسے بھی حضرت عمر کا جلال بہت فیمس ہے, مگر اس کے باوجود نہ انہوں نے وجہ بتایا. میں میرے بیٹے سے پوچھوں, ان کا حصہ بھی میں نے لے لیا کیونکہ میں لمبا ہوں تب میرا لمبا کرتا بنا ہے. دونوں کا حصہ ملا کر اخلاق ہوگا اس کا اخلاق. ایک دن اور اخلاق کی ایک اور بات یاد آ رہی ہے. ایک دن ایک بڑھیا سے پوچھتے ہیں ماذا رأیک بامیر المومنین, اے خاتون امیر المومنین کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ بہت بیکار ہے, بہت بیکار. کیسے اللہ رحم کرے تم پر. بولے جب سے وہ امیر المومنین بنا نا بیت المال سے ایک کوڑی بھی اس بڑھیا کو نہیں دی, ایک کوڑی بھی. امیر المومنین فرماتے اللہ رحم کرے, ان کو کیا پتا تمہیں کوڑی کی ضرورت ہے. بڑھیا کا جواب بولے اس کو امیر بننے کا حق ہی نہیں ہے جو پبلک کی خبر دیتا ہے. یہ سن کے لاجواب ہو اور ان بڑھیا کو نہیں پتا تھا یہی عمر فاروق اعظم کا اس شکایت کو تم رب کی بارگاہ میں مت کرنا, یہی بیچ دو. کا مذاق کرے کا مذاق, شکایت کو بیچ دو. 200-300 درہم میں عمر فاروق اعظم نے شکایت خریدی, لکھا پڑھی ہوئی باضابطہ, کاغذ نہیں تھا تو کپڑے کے کونے کو پھاڑ کے اس پہ لکھا پڑھی ہوئی دستخط ہوا اس پر. اور یہ بھی عمر فاروق اعظم نے کہا میں مروں تو یہ کاغذ یہ کپڑے کا ٹکڑا میرے کفن کے ساتھ دفن کرنا, کیونکہ حشر میں یہ بڑھیا رب کی بارگاہ میں شکایت کرے گی تو اس پیپر کے ذریعے میں بری ہو جاؤں گا. سبحان اللہ. اخلاق اس سے بڑا ہو سکتا ہے؟ Which education is better? 3 C's in which education, جس کے اندر 3 C ہو. اخلاق. اب آئیے کانفیڈنس, اعتماد. زرقالی, ارسطو, فیثاغورس, ایک بولتا زمین گھومتی, دوسرا بولتا نہ سورج گھومتا, تیسرا بولتا نہ دونوں سائلنٹ, چاند گھومتا. اس طرح یہ شروع سے چلا. بھگوت گیتا میں لکھا ہوا باسدیو نے لکھا انی انا الکل من غیر مبدأ بولادۃ ومنتہی بوفات. میں اور میری ابتدا ولادت سے نہیں اور انتہا موت سے نہیں. مگر اگر ایک شخص کسی کی خواہش پوری کر دے تو انسان اسی کو سب سے بڑا مان لیتا ہے. کانفیڈنس. پڑھا لکھے آدمی, پڑھے لکھے آدمی کی بات کر, بڑے بڑے پڑھے لکھے ڈاکٹرز اور کلیکٹر تھیسیس لکھنے والے, اگر آپ جا کے اس کو کہے کہ یہ تمہارے ساتھ میں پڑوسی نے تم پر کچھ کر دیا اور یہ میں ایک تعویذ دوں گا, اس کو پتھر کے نیچے دبا دینا ٹھیک ہو جائے گا, اس سائیکولوجی بیمار بن جاتا ہے. صحیح بول رہے ہیں مولانا صاحب, مجھے بھی ایسا لگ رہا ہے. کانفیڈنس, پڑھا لکھا کانفیڈنس کا یہ, ٹھیک ہے. نیوٹن, آئنسٹائن, ایک لفظ آتا ہے جس کا نام ہے کوانٹم ٹیلیپورٹیشن. یہ اسکول میں پڑھایا جاتا ہے کوانٹم ٹیلیپورٹیشن. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کو خربوں حصوں میں بانٹ دیا جائے اور اس کا جو کوانٹم ہے وہی کوانٹم اس کے دوسرے پلینٹ پر ہے وہی کوانٹم اس کے اندر بھی ہے. جیسے ایک آدمی چاند پر ہے اور دوسرا زمین پر, ایک زمین پر دوسرا چاند پر, دونوں کا کوانٹم سیم ہو. ٹھیک ہے. اب یہاں پر اس کو کھانا کھلائے تو اس کا پیٹ بھرے, اس میں کچھ کوئی چیز ڈالے تو اس کے اندر وہ چیز آ جائے, اس کو بلیک کرے تو ادھر سے وائٹ ہو جائے, اس کو وائٹ کرے تو ادھر سے بلیک ہو جائے. کوانٹم ٹیلیپورٹیشن باضابطہ پڑھائی جا رہی ہے اسکول کے اندر. آپ ایک مشین میں چلے جائیں تو غائب ہو جائیں گے اور دوسرے پلینٹ میں چلے جائیں. کوانٹم ٹیلیپورٹیشن. جس طریقے سے آپ بولتے ہیں موبائل میں وہ لکھا کے آ جاتا ہے. یہ انرجی ٹرانسفارمیشن جو ہو رہا ہے, انرجی ٹرانسفارمیشن کیسے ہوتا ہے بھائی صاحب؟ آپ بول رہے ہیں تو بول ہی ادھر نکلنی چاہیے, ادھر رائٹنگ نہیں کرنی چاہیے. اور رائٹنگ پہ اگر کلک کروں میں ساؤنڈ پر تو وہ بولنا شروع کر دیتا ہے. یہ جو انرجی ٹرانسفارمیشن جو ہو رہا ہے, کوانٹم ٹیلیپورٹیشن جو ہو رہا ہے, یا پھر اسپیس ٹائم کمپریشن جو ہو رہا ہے,
یہ سب جو پورا سسٹم ہے، پورا جو نظام ہے، یہ سب نظام کہاں سے آ رہا ہے؟ انسان آج دنیا کے اندر لانچ کر رہا ہے، انسان آج پڑھائی کر رہا ہے، اور ایک انسان جو نظریہ دیتا ہے دوسرا اس کا جنازہ نکالتا ہے۔ ٹیلی پورٹیشن کا نظریہ آئنسٹائن کے زمانے میں دیا گیا تھا، مگر آئنسٹائن نے اس کا رد کیا۔ آئنسٹائن نے اس بات کو نہیں مانا۔ ڈارون کی تھیوری کو مذاق بنایا گیا اور اس زمانے میں لوگ اسے پاگل کہہ رہے تھے۔ حاصل یہ ایک پڑھ لکھ کے کانفیڈنس پر آتا مگر اس کے اعتماد کا جنازہ دوسرا نکال دیتا ہے۔ ایک بولتا ہے یہ ہے، دوسرا بولتا ہے یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، تیسرا بولتا ہے یہ بھی غلط ہے، چوتھا بولتا سب غلط ہے، میں صحیح ہوں۔ اس طرح ایک سے ایک فادر آف سائنس بنتا چلا جاتا ہے۔ یہ کانفیڈنس کا حال ہے جو اے بی سی ڈی والوں کا ہے، جو گوکھا گوگا والوں کا ہے۔ اب ذرا علی پاپا صاحب کی طرف آ گیا۔ 1400 سال پہلے مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ، یہی پیغام ابو بکر کا تھا۔ لا الہ الا اللہ، یہی پیغام عمر نے، یہی پیغام عثمان نے، یہی علی نے، یہی امام حسین نے دیا، یہی زین العابدین نے، یہی امام باقر نے، یہی امام جعفر صادق نے دیا، یہی میزان کاظم نے دیا، یہی امام علی رضا نے دیا، یہی معروف بخشی نے دیا، یہی احمد صدیق سنبتی نے دیا، یہی جنید بغدادی نے دیا، یہی ابو الفضل شبلی نے دیا، یہی ابو الفضل عبد الواحد تمیمی نے دیا، یہی ابو الفضل طرطوسی نے دیا، یہی نظام، یہی پیغام، یہی اعتماد ابو الحسن علی نقشی بھکاری نے دیا، یہی پیغام ابو سعید مبارک مخزومی نے دیا، یہی اعتماد سید عبد القادر جیلانی کا ہے، سید عبد الرزاق صالح کا ہے، سید ابو صالح نصر کا ہے، محی الدین ابو نصر کا ہے، سید علی کا یہی اعتماد ہے، سید حسن کا یہی اعتماد ہے، سید جیلانی کا یہی اعتماد ہے، شیخ بہاؤالدین کا یہی اعتماد ہے، سید ابراہیم ایرجی کا یہی اعتماد ہے، سید ابراہیم ایرجی کا یہی اعتماد، حضرت ابراہیم بھکاری کا یہی اعتماد، حضرت حمزہ کا یہی اعتماد، حضرت ابو الحسین حمدی نوری کا یہی اعتماد، یہی اعتماد امام محمد رضا خان کا ہے، یہی اعتماد حجت الاسلام حامد رضا کا، اور یہی اعتماد وزیر کی ٹوپی میں بچانے کا میرا ہمارا اعتماد دیکھ لے 1400 سال سے، بلکہ 1400 سال تو میں نے قریب سمجھانے کے لیے کہا۔ آدم علیہ السلام کے زمانے سے یہی اعتماد ہے۔ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، کسی نبی نے بدلا نہ۔ اس ایجوکیشن سے پڑھ کے کسی ایجوکیشن میں اعتماد ہے نہ۔ وچ ایجوکیشن از بیٹر، جس میں 3 سی ہو۔ کانفیڈنس بھی بتا دیا میں نے، کیریکٹر بھی بتا دیا، اب آخری والا بچ رہا کریٹو۔ اس میں موسٹلی لوگ آپ کنفیوز ہو جائیں گے۔ موبائل تو اسی نے بنایا نا، کمپیوٹر تو اس نے بنایا نا، بی ایم ڈبلیو تو اسی نے بنایا نا، شٹل اسپیس تو اسی نے بنایا نا، رول تک تو اسی نے بنایا نا، ٹیبلٹ، آئی فون، ٹیسلا، ناسا، چیٹ جی پی ٹی، یہ سب اسی نے بنایا نا۔ غلط، آپ نے پھر اسلام کو سمجھا نہیں۔ اس ٹائم میں جب ہماری حکومت تھی تب ہمارے باپ داداؤں نے جہاز بنانے کا نظریہ دیا تھا۔ عباس بن فرناس پہلا آدمی جس نے جہاز اڑانے کا، خلاؤں میں پرواز کرنے کا کنسپٹ کیا، عباس بن فرناس۔ دراصل ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مکان 5 ایک کثیر، جس کو زمین کہتے ہیں، شروع میں نے کہا کثیر، یہ بہت تنگ مکان ہے بھائی صاحب، بہت تنگ ہے۔ جہاں آپ بیٹھے ہیں اس جگہ میں نہیں بیٹھ سکتا جب تک آپ اٹھ نہیں جائیں، ٹھیک ہے؟ یہاں سے وہاں جانا ہو تو بغیر قدم کے نہیں جا سکتا، قدم بڑھانا پڑے گا، کوئی لے جائے گا اس کو کبھی نہیں۔ یہ تنگی ہے۔ اس سے افضل مکان ہے مکان لطیف، یہ ہوا ہے، یہ ہوا کا مکان۔ کثیر مکان پر 1 مہینے میں جتنا چلے گا ہوا کے ذریعے ایک دن میں اتنا چلے گا، ایک دن۔ بہت بنیادی بات کر رہا ہوں۔ کثیر پر 1 مہینے میں جتنا چلے گا ہوا پر، قرآن شریف میں آیا غدوها شهر ورواحها شهر،
سلیمان علیہ السلام کے تخت کو ہوا لے کے چلتی تھی، صبح کو 1 مہینے کی مسافت پر اور شام کو 1 مہینے کی مسافت پر. کیا بات ہے حضرت، ماشاءاللہ. یہ مکان لطیف ہے، اس مکان کی رفتار یہ کثیف مکان سے مختلف ہے. میرے بھائی اگر آپ، اچھا ہماری باڈی بھی 2 مکان سے، ایک کثیف سے ایک لطیف سے. کثیف زمین، لطیف ہوا. حالانکہ اس کے اور قسمیں ہیں، مکان الطف، مکان روحانیت، مکان روحی انسانی، یہ سب مکانات ہیں. میں اس کے ڈیٹیل میں نہیں جاؤں، یہاں صرف آسان لفظوں میں بتاؤں. یہ جو کثیف ہے جسم، اور دوسرا مکان لطیف ہے ہوا. یہ کثیف کو چلنے پھرنے میں ٹائم لگتا ہے، جیسے لاش کو لے جائے، کاندھے پہ وزن بھی لگے گا، بھاری بھی لگے گا، وہ کثیف ہے. مگر انسان اگر روح کے ذریعے اس کثیف کو اپنے اندر میں کرے، روح کے ذریعے انگلی کو بھی روحانی کر لے، ناخن کو بھی روحانی کر لے، ناک کو بھی روحانی کر لے، آنکھ کو بھی روحانی کر لے، پاؤں کو بھی روحانی کر لے. پارٹس آف باڈی کے ہزاروں حصے ہیں، ہر حصے کو روحانی کر لے، اب اس کی رفتار کثافت کی طرح زمین پر چلنے کی طرح نہیں ہوگی، بلکہ اس کی رفتار ہوا کے مثل ہو جائے گی. یہی وجہ ہے کتابوں میں لکھا ہوا ہے. یہ سب کے سمجھ میں نہیں آئے گا بھائی، کتابوں میں لکھا ہوا ہے بھائی. روح کا جب غلبہ ہو جاتا ہے نا تو کثیر کو بھی وہ لطیف بنا دیتا ہے اور وہ کنورٹ ہو جاتا ہے. تو تعلیم جس تعلیم میں کریٹیویٹی، یہ کریٹیویٹی والا ایجادات ہم نے بنایا، یہ دینی تعلیم سے بڑھ کے کسی میں ہی نہیں. اس کی باضابطہ قسمیں کی گئی ہے اور ہزاروں دلیل ہے ہمارے پاس. میں صرف کچھ دلیل دیتا ہوں. یہ جو جٹنی میں تھانہ پولیس ہے، سب سے پہلے پولیس کا سسٹم دنیا میں کب آیا؟ کس نے؟ انگریز جاہل تھے. امریکہ میں زیرو کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا. برطانیہ میں پانی پینے کا طریقہ اور فلٹرنگ کا سسٹم نہیں تھا. میرے بھائی 1400 سال پہلے پوری دنیا میں کرمنل کو گرفتار کر کے قاضی تک پہنچانے کا سسٹم جس نے وجود نہیں دیا. نبی کے پہلے درجے کا اسٹوڈنٹ نہیں، دوسرے درجے کے اسٹوڈنٹ حضرت عمر فاروق اعظم کی ذات ہے، جس نے سسٹم بھی لایا، عدالت کا سسٹم بھی لایا، جیل کا نظام بھی دیا اور پوری دنیا میں پولیس کا نظام بھی دیا. امریکہ پولیس کا نظام آج چلا رہا ہے، اپنایا ہے. یہ ہے عمر فاروق اعظم کی. برطانیہ میں پولیس کا نظام ہے، یہ دیکھ ہے عمر فاروق اعظم کی. جرمن میں پولیس کا نظام ہے، یہ دیکھ ہے عمر فاروق اعظم کی. 208 کنٹری ہے، ہر کنٹری میں ملٹری فورس آرمی پولیس یہ ہے. یہ سب آئے فاروق اعظم ہے. اور یہ کسی کو نہیں پڑے تھے، کافر کو نہیں پڑے تھے. علی کا نظام پڑھا، قرآن و حدیث پڑھا، نبی کی تعلیم کا نظریہ ہے تو ان سے بڑا موجود دنیا میں کوئی ہے. ماشاء اللہ حضرت، کیا بات ہے. تاریخ کی بات کرنا بھائی صاحب، تاریخ کی بات کرنا ہے، یہ فیکٹ ہے. اور یہ بڑے بڑے لوگ اس سے ناشنا ہے، اسے پتا ہی نہیں. ضرورت پڑی تھی کسی زمانے میں ہوا ہوگا، اسے پتا ہے، مگر بتائیں گے تو عمر فاروق اعظم کی اہمیت سمجھ میں آ جائے. اس لیے ہسٹری پڑھایا جاتا ہے. اور آگے بتاؤں، کالونائزر کا سسٹم سسٹمیٹک طریقے سے کالونی ہونی چاہیے. عمر فاروق اعظم 1400 سال پہلے یہ نظام دیتے. اور آگے بتاؤں، یہ جو 1447 ہجری ربیع الاخر، یہ جو 1447 ہجری جو آپ بولتے ہیں، پہلی ہجری تھی
عیسوی یہ ہجری کا سسٹم کس نے دیا؟ حضرت عمر فاروق اعظم. جب انسان محبت کرتا ہے تو اس کا تقاضا محبوب سے جو چیز ریلیٹڈ ہے وہ سب سے پیار کرنا شروع کرتا ہے. یہ محبت کا تقاضا ہوتا ہے. اچھا اپنے جٹنی کے لوگ جو پیار کرتے ہیں نا اس کا تقاضا کچھ الگ طریقے سے آپ کو دیکھنے کو ملے. دیکھیے گا وہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت پیار ہوتا ہے. کہاں لکھا بھائی اس کو پیار ہوتا ہے؟ اس کو پیار نہیں بولتے. رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی وہ یہ بولتا ہے لئن رجعنا علی المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل. ہم مدینہ لوٹیں گے تو عزت والے ذلت والے کو نکال دیں گے، یعنی حضور کو نکال دیں گے. معاذ اللہ اس کے بیٹے کو جلانا ہے. تلوار نکالی اور کہا بول نبی عزت والے ہیں اور خود سے نہیں. جب تک ایسا بولے گا نہیں تلوار میان میں ڈالوں گا نہیں، میں تیری گردن اتار دوں گا. کون بول رہا؟ بیٹا اپنے باپ سے. That's true love. کیا بات ہے، کیا بات ہے. باپ سنے بول لیا اور بیٹا سن لیا اور باپ کو کچھ بول بھی نہیں سکتا. اس کو محبت نہیں کہتے. نبی کی محبت ایسی نہیں ہوتی. ماشاءاللہ. بھائی جو بن گئے اور آپ سنی اور جو ساتھ میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں اس کو محبت مصطفیٰ نہیں کہتے. بھائی صاحب کا تلوار اس وقت تک اندر گھسے گی جب تک تو بولے گا نہیں نبی عزت والے. اور ڈر کے مارے پسینہ چھوٹ گیا. ایسے بھی منافق تھا. منافق ڈرپوک بہت ہوتے ہیں. جلدی سے اس نے کہا ہاں نبی عزت والے میں ذلیل بولا. اسے تلوار گھسایا. اس کو کہتے ہیں محبت. ایک اور مثال دی. حضرت محیصہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ایک یہودی کی گردن اتار. محیصہ کے بھائی نے اپنے بھائی محیصہ کو بہت مارا کہ اس یہودی کو تو نے مارا جو ہم کو قرض دیتا تھا، ہم پر احسان کرتا تھا، پیسے دیتا تھا. تو حضرت محیصہ جانتے کیا کہتے ہیں؟ سن بھائی اس یہودی کا مرڈر کیا ہوں اگر نبی کہہ دیتے کہ تیرا مرڈر کر دوں تو تیری گردن اڑا دوں. اس کو محبت کہتے ہیں. اس کو محبت کہتے ہیں. نبی کی محبت جن چیز سے وہ پیار کرتے ہیں ہم ان سے پیار کرتے ہیں. محبت کا جو تقاضا، محبت کا جو اصول. ایسے ہی ایک دو اور بات بتاؤں آپ کو. جنگ بدر میں حضرت ابو عبیدہ نے اپنے باپ کو قتل کر دیا. اپنے باپ قتل کر دیا. حضرت مصعب بن عمیر نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا. حضرت عمر بن خطاب نے اپنے مامو حضرت عاص کا قتل کر دیا. حضرت علی نے اپنے کئی رشتے دار کو قتل کر دیا. ایمان لانے کے بعد حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر حضرت ابو بکر سے کہتے ہیں ابو جنگ بدر میں آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے مگر باپ ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا. حضرت ابو بکر کہتے سن اگر تم میری تلوار کی زد میں آتا تو خدار مصطفیٰ ہونے کی دنیا پر گردن اڑا دیتا اور توبہ بھی نہیں کرتا کہ میرا بیٹا رشتے دار وہابی بڑی بیٹی کو وہابیت میں دے رہا ہے، بیٹا لے رہا ہے، بہن جا رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں، مل جل کے کھا پی رہے اور پھر یہ تمنا کرتے ہیں کہ حبیبی مسجد سے سنیت کا کام ہونا چاہیے. بھائی صاحب مولانا عبد الواحد صاحب بتائیں گے آپ کو گھر میں جا کے کہیں گے تو نہیں یہ رشتہ توڑ تو دونوں بات نہیں کرے گا کیونکہ یہ سولہ کلی اور یہ دیوبندی اور یہ سنی ہے. یہ آپ کو کرنا ہے. انقلاب جہری میں امام صرف امام سے نہیں آتا بلکہ عوام اس پر عمل کرے کہ ہاں حضرت نے جو بتایا مجھے اس پر عمل کرنا تب انقلاب ہوتا تب اصلاح ہوتا. عمر فاروق اعظم محبت کر رہے ہیں یہ اس لیے مجھے کچھ اپنے نبی سے ریلیٹڈ ہونا چاہیے کیونکہ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب ہے. اچھا دیکھیے حضرت عمر فاروق اعظم ان کا یہ کہنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہے میں مانتا ہوں لیکن ہمارے نبی تو سب سے افضل ہے نا، ہمارے نبی تو سب سے افضل ہے نا، تو ہم اس لیے کی جگہ کچھ ایسا لائیں کہ ہمارے نبی کی طرف منسوب ہو. حضور نے اسی وقت ہجرت مصطفیٰ سے ہجری جو کیا آج جو 1447 ہجری بول رہے ہیں یہ ایجاد ہے عمر فاروق اعظم. اچھا یہاں سے ایک اور بات یاد آ رہی ہے اللہ بھی یاد ہے. وہ جب دیکھتے کہ کسی نبی کے اندر کوئی خوبی جیسے یہ دنیا ہے یہاں کعبہ ہے ایسے پہلے آسمان پہ بھی ایک کعبہ ہے، دوسرے آسمان پہ بھی، تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان کی دیوار سے بیت المعمور نام ہے اس کی دیوار سے ٹیک لگا کے ابراہیم علیہ السلام اعلیٰ حضرت سوچ رہے ہیں کہ سب سے بڑے ہمارے نبی
اور 8واں آسمان نہیں تو 8واں کعبہ بھی نہیں. 7ویں آسمان کے کعبے سے کعبے کی دیوار سے ٹیک لگا کے ابراہیم علیہ السلام بیٹھے, ان سے افضل ہمارے نبی, تو ہمارے نبی کہاں بیٹھے؟ تلاشنے لگے, تلاشتے کہتے سنیو مل گیا, وہی لامکہ کے مکی ہوئے, سر عرش پر مکی ہوئے, وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مکہ, وہ خدا ہے جس کا مکہ. اللہ جس طرح عمر فاروق اعظم ان کے سب سے اعلیٰ حضرت میں خواہش, سب لوگ ننگے اٹھیں گے, یاد رکھیے گا, سب لوگ ننگے اٹھیں گے. سب سے پہلے کپڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا جائے گا, حدیث شریف کے اندر ہے. اب اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یار سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو تو میرے نبی کو کب کپڑا دیا جائے گا؟ تلاشنے لگے, تلاشتے کہتے لوگوں مل گیا. قبر سے اٹھنے کے بعد سب سے پہلے کپڑا ابراہیم علیہ السلام کو, مگر میرے نبی کو قبر ہی میں کپڑا دے دیا جائے گا, اور قبر ہی یہ محبت ہوتی ہے نا تب تک ایسی باتیں ڈھونڈتا ہے, اور عداوت ہوتی ہے تو پھر جتنا علم رسول اللہ کو اتنا علم جانوروں کو بھی ہے نا, معاذ اللہ رب العالمین. اور اس طرح وہاں بھی بن جاتا ہے, دیوبندی بن جاتا ہے دنیا کے اندر. وچ ایجوکیشن از بیٹر, 3 جس کے اندر کیا کیا بتایا تھا, کیریکٹر, کانفیڈینس اور کریٹو, 3 سی, ایجاد. عمر فاروق اعظم سب لوگ الگ الگ تراویح پڑھ رہے تھے, ایک دن جا کے دیکھے کچھ لوگ جماعت سے پڑھ رہے کا نعمت البدعۃ ہذہ, یہ جو لوگ بدعتی کا ٹھپا لگاتے رہتے ہیں ان لوگوں سے بھی کہوں گا, اچھا کبھی آپ سے ملاقات ہو تو پھر ایک دلیل یاد رکھیں, وہ اپنے لوگ کو بدعتی کہتے ہیں, حالانکہ اتنا بڑا خود بدعتی ہے, اس کو کہیے گا یہ جو 9 صف کی کتاب دیوبند اور سہارنپور سے چھپتی ہے یہ بدعت ہے کہ نبی کے زمانے سے؟ 9 صف کا تو وجود ہی نہیں, 9 صف کا تو وجود ہی نہیں. یہ جو بڑی بڑی بلڈنگ بنی ہوئی تمہاری اور زبردست پیش والا جو قرآن اور حدیث پڑھ رہے ہو, یہ تو بدعت ہے. تو سب سے بڑا بدعت تو تم ہو. اچھا یہاں پر ایک مناظرہ یاد آ رہا ہے, موضوع یہ تھا کہ بدعتی کون, سنی دیوبندی کا مناظرہ ہو رہا ہے. بدعتی کون, یہ موضوع تھا. مناظر سنیوں میں علامہ حشمت علی تھے. علامہ حشمت علی کون ہے؟ اعلیٰ حضرت کے چھوٹے شاہ حضور شیخ بشیر علیہ السلام. موضوع کیا تھا مناظرے کا؟ اچھا مناظرے کی بات آئی تو ایک بات بتا دوں, آپ کے آس پاس میں جتنے فرقے باطل وہابی دیوبندی اہل حدیث سورہ کلی ہے نا, 24 گھنٹہ اس سے مناظرہ کرنے کے لیے غلام غنی ازہری تیار ہے. سبحان اللہ. اور میں چلا جاؤں تو دارالعلوم مجاہدین ملت پاس میں الحمدللہ وہاں چچی 2 علماء کرام ہیں, چچی 2 علماء کرام, ٹھیک ہے, اس لیے ڈریے ہوئیے گا مت. مناظرہ ہو رہا ہوگا بدعتی کون, علامہ حشمت علی چپل بازو میں رکھ کے مسجد میں جا رہا. دیوبندیوں نے کہا دیکھ 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 سنیوں کا مناظر مسجد کی توہین کر دیا, چپل لے کے مسجد میں گھس رہا. عوام سے کہا, علامہ حشمت علی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ دیوبندی کی مسجد سے چپل چوری ہوتی ہے, اس لیے سنبھال کے رکھنا. دیوبندی نے کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ ہم نبی کے زمانے میں تھے ہی نہیں, نبی کے زمانے میں دیوبندی تھے ہی نہیں. علامہ حشمت علی فرماتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ہم مناظرہ جیت گئے. جو نبی کے زمانے میں نہ ہو اسی کو نبی دیوبندی کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. ہاں کیا کہنا تھا میں, نعمت البدعۃ ہذہ, یہ بہت اچھی بدعت ہے. تب سے تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ ہو رہی ہے, نبی کے زمانے میں نہیں. یہ بعد میں شروع کس نے ایجاد کی؟ عمر فاروق اعظم. کریٹو مائنڈ, اتنے دماغ بڑھ تھے عمر فاروق اعظم, ان کے دماغ کی صرف ایک مثال دیتا ہوں آپ کو, ایک مثال دیتا ہوں. وہ جو سوچتے تھے ان کی سوچ کے مطابق اللہ قرآن کی آیتیں نازل فرماتا ہے. سبحان اللہ. سوچیں آپ کتنی ہائی میموری پاور, کتنی ہائی تھنکنگ اور کتنے بڑے تھنک ٹینکر, کتنے بڑے تھنک ٹینکر. عمر فاروق اعظم عرب کا یقین, عمر فاروق اعظم کا زم دونوں اکول ہو. عمر فاروق اعظم قرآن شریف پہلے الگ الگ,
کچھ پارے اس تھیلی میں، کچھ پارے اس تھیلی میں، کچھ اس تھیلی میں، اس طرح سے قرآن۔ عمر فاروق اعظم نے جب یہ دیکھا جنگ یمامہ میں قاری لوگ شہید ہو گئے، تب انہوں نے کہا قرآن کو ایک جگہ جمع کیا جائے تاکہ ججمی تک بلکہ قیامت تک قرآن پہنچ سکے۔ سبحان اللہ۔ یہ سوچ کس کی ہے؟ عمر فاروق اعظم۔ اس لیے میں کہتا ہوں سوچے، اچھا سوچے، اچھی نیت رکھے، اور اچھی نیت رکھ کے اچھا سوچ کے اس کو نافذ کریں۔ اختلاف ہوگا، وہاں بھی اختلاف ہوا۔ حضرت ابو بکر سے جا کے کہا کہ حضرت قرآن کو جمع کر دیا جائے، تو حضرت ابو بکر نے کہا کئی عمر فاروق اعظم بحث کرنے لگے، نبی نے نہیں کیا مگر یہ بحث ہونے لگی، ہوتے 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 حضرت ابو بکر کہتے اچھے کام کے لیے بحث کر سکتے ہیں، اچھے کام کی نیت اچھی ہونی چاہیے۔ اس طریقے سے انشاءاللہ العظیم بوڑھے اور ناداروں کا اسکالرشپ عمر فاروق اعظم نے ایجاد کیا سب سے پہلے۔ یہ جو پیٹرولیم والی گاڑی آتی نا، ڈائل پیٹرولیم گاڑی جو ہو رہی نا، 1400 سال پہلے یہ سسٹم لانچ کرنے والے عمر فاروق اعظم ہیں، جو اپنے غلام سلیم کے ساتھ میں مارکیٹ میں گھما کرتے تھے۔ اسلم کے ساتھ توحید و رسالت کے شہدائیوں، بس میں یہی کہوں گا، عقیدے کی حفاظت کے لیے اپنے علماء سے جڑے رہے، اپنا اسلام مکمل کمپلیٹ، شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، کمی ہے سمجھنے، سیکھنے کی، پڑھنے، اپنی بیوی بچوں کو پڑھنے پر مجبور کر۔ عمر نہیں دیکھتے، ہمیشہ پڑھتے۔ موبائل سے دین مت سیکھیں، موبائل سے کوئی مسئلہ آیا فیس بک پر تو اسی کے لیے نہ وہ جا کے اپنے امام صاحب کو دیکھا، دیکھیں تو اس میں یہ مسئلہ آیا صحیح ہے کہ غلط ہے، امام صاحب بولتے غلط تو غلط، امام صاحب بول رہے صحیح تو صحیح، بغیر امام صاحب کے مشورے کا آپ نے اگر موبائل میں فالو کرنا شروع کیا، کب انجینئر میں ساری طرف چلے جا کے پتہ بھی نہیں چلتا، کب جا کے نیا کی طرف بڑھ جا کے پتہ بھی نہیں چلتا۔ اچھا، اگر ایک مومن ہے جو کلمہ پڑھتا، روزہ رکھتا، زکات دیتا، حج بھی کرتا، بس نماز کبھی کبھی چھوڑ دیتا، اس نے چاند دیکھا، جا کے قاضی اڑیسہ حضور حبیب ملت سے کہے میں نے چاند دیکھا، کتاب میں لکھا ہے، اس کی گواہی نہیں ملی۔ غور کیجیے، روزہ رکھتا، زکات دیتا، حج کیا، کبھی کبھی نماز چھوڑتا ہے، اس کو کہتے ہیں فاسق، اور فاسق کی شہادت معتبر نہیں ہے۔ قاضی اڑیسہ حضور حبیب ملت اس شخص کی گواہی رد کر دے، حقیقت میں دیکھا تب بھی، حقیقت میں دیکھا تب بھی رد، اس کے لیے ہوگا کہ اس کو جو کرنا کرے وہ مانے، مگر قضاءً اس کی گواہی معتبر نہیں۔ بھائی صاحب وہ مومن ہے، حج کر کے آیا، اس کی بات جب معتبر نہیں ہوئی تو یہ فیس بک کہاں سے معتبر ہوگا، یہ ٹویٹر کہاں سے معتبر ہوگا، یہ موبائل اور لیپ ٹاپ ٹیبلٹ چیٹ جی پی ٹی کہاں سے معتبر ہوگا۔ اس لیے دین کو تباہ و برباد کرنے کا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے۔ توحید و رسالت کے شہدائیوں، اہل سنت و جماعت کی پہچان کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ اس سے متصل رہے، تعلیم حاصل کریں، عقیدے کی حفاظت کریں، وہابی دیوبندی سنی کلیوں سے بچے، دور رہے، اس طرح اپنے عقیدے کی حفاظت ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، دام دل میں قلم سخن جن لوگوں نے حصہ